امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو کی اور ان کے ساتھ سلو کی، تو جب ان کی سلو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو گئی تو گویا کہ ان کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سلو ہو گئی، لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ جن کے ساتھ امام حسن مجتبی سلو کریں ہم ان کی مذمت کریں یا ان کی برائی کریں یا ان پر لعن طعن کریں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلو نہیں کی، بلکہ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ صرف سلو نہیں کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو انہوں نے آپ کی خدمت میں ہدایہ پیش کیے ان ہدایہ کو بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ یہ میرے پاس اہل تشیع کی تاریخ کی معتبر کتاب ہے رجال کشی، اس رجال کشی میں، اور یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ اور امام حسین اور مولا علی شیر خدا کے جو اصحاب ہیں وہ آپ یہاں پر میرے پاس تشریف لائیں۔ تو قیس بن سعد یہ بھی ان کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ یہ سب جب امام حسن، امام حسین، قیس بن سعد، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو ساتھی تھے، یہ جب شام پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا خطبہ نے، یا حسن قم فبایع، اے حسن آپ کھڑے ہوں اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کریں۔ فقام فبایع، تو وہ کھڑے ہوئے امام حسن مجتبی اور انہوں نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ یہ رجال کشی گواہی دے رہی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 193 ہے۔ ثم قال للحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قم فبایع، پھر انہوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ بیعت کریں۔ فقام فبایع، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بیعت کی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اپنی جان دے دی، اپنا خانوادہ قربان کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ پھر اس کے بعد قیس نے جب دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ کیا میں بیعت کروں یا نہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات کی اور کہا یا قیس انہو امامی، یعنی الحسن، فرمایا کہ اے قیس یہ میرے امام ہیں، یعنی امام حسن مجتبی یہ میرے امام ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو مجھے یا تجھے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ذرا دیکھیے امام حسن، امام حسین بیعت کریں اور صرف بیعت نہ کریں، بلکہ اگلی بات جو بڑی توجہ طلب ہے، اور یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری علامہ ابن حجر حیتمی جو ہیں انہوں نے الصواعق المحرقہ میں نقل کیا اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں، اور یہ بات ملا باقر مجلسی نے بھی جلاء العیون کے اندر بیان کی۔ اور اس وقت جو میرا حوالہ ہے وہ الاحتجاج، علامہ طبرسی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 341 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے جن میں امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، تو آپ نے باقی سب لوگوں کو 1 لاکھ درہم دیے، لیکن فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کو 10 لاکھ درہم دیے جائیں گے۔ تو 10 لاکھ درہم جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کی خدمت میں پیش کیے اور انہوں نے قبول فرمائے۔ سو جب امام حسن ان سے صلح بھی فرمائیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں اور ان کے ہدایہ بھی قبول کریں، تو ہمارے لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کریں، چونکہ یہ براہ راست پھر امام حسن پہ اعتراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔